حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم مفتی محمد کوکب نورانی صاحب ابھی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب سے پہلے اس عاشق کو سلام جس نے یہ منظر بنایا ہے۔ وڈے وڈے آوازہ بھیج دستگیر جناب۔ پہلی مرتبہ یہاں آیا اور ان کا کام دیکھ کر پتہ چلا وہ واقعی عاشق تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ بیٹے کا نام سردار رکھا، اللہ نے ان کو بڑی اچھی سرداری عطا فرمائی۔ یہ نظر سے بات بنتی ہے یا محنت سے بات بنتی ہے؟ وہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھے اور ان کے دین کے علم بردار بھی تھے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، آمین آمین، اور ان کا فیض ہمیشہ جاری رہے۔ آمین۔ میرے ارد گرد ان کی جتنی اولاد ہے، ان کے جتنے مرید ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہاتھ متھے کرے وڈے عشق دا ویٹل بیٹل سبئی ہاتھ متھے کرے بھیج دستگیر جو نعرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہاں مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے خطابات سنے، میرے بعد بھی سنیں گے۔ یہ درمیان میں مجھے ذائقہ بدلنے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے۔ خطاب علماء کے ہی ہوں گے، میں صرف آپ سے ایک دو محبت کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ نے نبی کی محبت میں یہاں جمع کیا ہے، کل اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان پر گفتگو کرنے سے پہلے اس اجتماع کے ذریعے ایک دو باتیں اگر آپ میرا ساتھ دیں. یہ اجتماع جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہے، یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے، واہ واہ. قادری تحریک والے، آئی تاریخ چھائی تاریخ، آئی تاریخ چھائی تاریخ. قادری تاریخ کا ہر سپاہی، قادری تاریخ کا ہر سپاہی ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے مرشد ہمارا. سبھی تو بھیج. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں. واہ واہ. ہم دہشت گرد، اونچی کہہ دیجئے. نیوزی لینڈ میں عبادت کرنے والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، ان کی پرامن جگہ پر دہشت گردی کی گئی. دنیا پہچانے کہ دہشت گرد کون ہیں. یہ اجتماع یہ بھی بتانا چاہتا ہے مسلمان خاتون کی عزت اسلام سے ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے. اے عورت، تجھے پیدا ہوتے ہی دفن کیا جاتا تھا، اسلام ہے جس نے تجھ کو عزت دی ہے. جو اسلام کے خلاف عورتوں نے غلط باتیں کی ہیں، یہ اجتماع ان کی مذمت کرتا ہے. بالکل مذمت. اور دنیا سے مطالبہ کرتا ہے، حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تحقیق کریں وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کروایا ہے. ہم اس ملک میں اولیاء کے فیضان سے آئے ہیں. یہ پاکستان اولیاء کے فیضان سے بنا ہے. اس کو بچائیں گے بھی تو اولیاء کے ماننے والے بچائیں گے. میں اس اجتماع کے حوالے سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. بھارت نے جارحیت کی، شرارت کی. ہم اہل سنت و جماعت اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور دفاع وطن کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے ہر سنی ہر قربانی دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ ان کو پیغام جائے. یہ جمع ہونے والے شام سے بیٹھے ہیں، صبح تک بیٹھیں گے. ہوا میں خنکی ہے مگر ان کو عشق کی گرمی ہے. یہ غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کی محبت میں بیٹھے ہیں.
اس سے اندازہ کر لیں کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے سنی ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پیر صاحب سائیں سید محمد عاشق علی صاحب، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جب تک جیے نبی کا جھنڈا لیے ہوئے جیے. انہوں نے اہل سنت کے لیے بہت خدمات انجام دیں. وہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیارے تھے. اللہ تعالی ان کے مزار پر اور رحمتیں فرمائے اور ان کے پاس آنے والے سب اپنی جائز مرادیں پائیں. میں نے قرآن کے جو الفاظ پڑھے ہیں اس حوالے سے دو تین باتیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو، اتباع کرو، فالو کرو اس کو جو میرے راستے کی طرف لائے، جو میری طرف لائے اس کی پیروی کرو. ہم اولیاء کرام کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں رب کا راستہ دکھایا ہے. ایک بات کرنے لگا ہوں، کو ڈی جی والو ذرا میری طرف دھیان دینا. آپ کے پاس گھڑی ہے؟ میں مانگوں گا نہیں. ہے؟ اس گھڑی کو ذرا دیکھو. 10 کے بعد کیا بجتے ہیں؟ 11. 11 کے بعد 12. 12 کے بعد بچے کو کہوں گا گنتی سناؤ تو وہ 11 12 13 بولے گا. گھڑی 12 کے بعد مجھے پتا چلا گھڑی بھی سننی ہے. یہ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث کی طرف ہے. 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف ہے. 1 سے اشارہ اللہ کی طرف ہے. تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا. 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہیں. ولیوں کے اونچی کہیں، ولیوں کے سردار ہیں. کیسے سردار ہیں؟ مشرق میں ہو، مغرب میں، جنوب میں ہو، شمال میں ہو. وہ خود فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل. فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں. فرمایا میں سب کا پیر ہوں. یہ شان ان کو اللہ نے عطا کی ہے. عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. جس کو اللہ شان دے مانیں گے یا نہیں؟ بے شک مانیں گے. اونچی بے شک مانیں گے. تو رب ان کو شان دے اور آج کوئی کہے میں نہیں مانتا تو جو ایسی بات کرے بولو وہ ایمان میں سچا ہے نہیں. اونچی نہیں. اس کی اپنی نماز ہوگی نہیں. تو جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ واہ واہ سبحان اللہ. ہم اس کو امام بناتے ہیں جو غوث کا غلام ہوتا ہے. ہاتھ متھے کھڑی دستگیر جا نوکر ہاتھ متھے کھڑی بھیج دست ایہ کیا عشق وارو نارو بدھا تا سائیں ایڈو نارو بدھا تا کراچی تے تین سائیں یاد کرے ہاتھ متھے کرے بھیج دستگیر جا. واہ سائیں کیا بات ہے. سبحان اللہ.
اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں، قرآن میں ہے شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ہم اللہ والوں کا دامن اس لیے پکڑ لیتے ہیں کہ شیطان سے بچے رہیں۔ اور یہ بات مشہور ہے من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کون ہے؟ اونچی شیطان۔ وہ شیطان کے چیلے ہیں، ہم اللہ والوں کے دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے مولانا قاسمی صاحب وسیلے کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو وسیلے کا لیے صرف ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میری اردو بہت آسان ہے، توجہ سے۔ پہلی منزل سے نیچے والی منزل سے اوپر جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ آواز لگاؤ۔ سیڑھی سے۔ اور کون سا ذریعہ؟ لفٹ اور رسی، ٹھیک ہے، اور ہیلی کاپٹر۔ اچھا چلو، یہ خیر پور میں ہزاروں کا مجمع، مجھے اتنا بتائے نیچے سے اوپر بغیر وسیلے کے جا سکتے ہو؟ جو جا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ پتا چلا نیچے سے اوپر جانا ہے، بغیر ذریعے وسیلے کے جا سکتے، اوپر سے نیچے آنا ہے بغیر وسیلے کے سیدھا چھلانگ لگاؤ، سیدھا نیچے۔ اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، نیچے جانے کے لیے وسیلہ اونچی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر۔ دوزخ کہاں ہے؟ نیچے۔ ابھی آپ نے کہا اوپر جانا ہے بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے، نیچے جانا ہے وسیلہ نہیں چاہیے، تو جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ وسیلہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاڈیا مت ہاتھ مت کرے بھیج دستگیر جو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جتنا اوپر جانا ہو اتنا مضبوط وسیلہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عمل بھی وسیلہ ہے، عمل بھی وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی ولی وسیلہ ہے۔ سنو، عمل میں کمی ہو سکتی ہے، عمل میں نقص ہو سکتا ہے، نبی میں نقص نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کچے کا وسیلہ لیتے ہو، میں پکے کا وسیلہ لیتا ہوں۔ نعرہ رسالت، ہاتھ متھے کرے نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں؟ مانی بولتے ہیں نا؟ جی جی صحیح، سبحان اللہ۔ مانی کھاتے ہیں نا؟ جی جی۔ یہ روٹی جو ہے مانی، اس کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ آٹا لو، پانی ملاؤ، پیڑا تیار کرو، ہاتھ سے یا بیلن سے بیل کر روٹی آگ پہ ڈال دو، پک جائے گی؟ آواز آئی، جل جائے گی۔ پکاتی آگ ہے، مگر آپ روٹی آگ پر ڈال دیں پکتی نہیں ہے، جل جاتی ہے، تو پھر روٹی ملے گی کیسے؟ سمجھداروں نے کہا پکائے گی آگ، مگر روٹی کب ملے گی؟ آگ اور روٹی کے درمیان توے کو وسیلہ بناؤ، توے کو وسیلہ بناؤ۔
اب آگ ہی پکا رہی ہے مگر توا وسیلہ بن گیا. ایک طرف سے آگ لے رہا ہے, دوسری طرف اس کی گرمی دے رہا ہے, روٹی مل رہی ہے. اگر توا نکال دیں روٹی نہیں ملتی. پتا چل گیا بغیر وسیلے کے روٹی نہیں ملتی, خدا کیسے ملے گا؟ توا روٹی پکاتا نہیں ہے, توا وسیلہ ہے. یاد رکھنا, بات سمجھنے کے لیے کی ہے. بلا تشبیہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کو حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اللہ ضرورتوں سے پاک ہے, تو پھر اس نے یہ ولی بنائے کیوں ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پانے, اللہ کو سمجھنے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ سے فیض پانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کو ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے ہم دامن پکڑتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, اولیاء کا دامن تھامنے کا مطلب اللہ کے قریب ہونا ہے. اور یہ بات واضح ہے, جو انکار کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. کل آئے گی سمجھ, کل قیامت میں سمجھ آئے گی, مگر اس وقت کا ماننا کام. کل مانیں گے قیامت میں, آج نہیں مانتے ہیں, کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے. قیامت کا دن ہوگا, 1.25 میل پر سورج ہوگا, زمین تپ کر تانبے کی ہو جائے گی, آگ بن جائے گی, دماغ ابل رہے ہوں گے, کوئی سایہ نہیں ہوگا, سارے پریشان ہوں گے. کسی طرح حساب کتاب ہی ہو جائے, کچھ تو پتا چلے ہونا کیا ہے. سارے مل کے کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. آج ہم کہیں جانے کو تو منع کرتے ہیں, اس دن کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے دستگیری کیجئے. واہ واہ سبحان اللہ. دست بازو کو کہتے ہیں, گیر پکڑنے کو کہتے ہیں. ہماری مدد کیجئے, ہمارا ہاتھ تھامیے, ہمارا بازو پکڑیے. آدم علیہ السلام کے پاس مدد مانگنے آئیں گے یا نہیں؟ اونچی. تو آج اگر ہم جاتے ہیں, ہم پر فتوے کیوں لگاتے ہو؟ شرک بدعت کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ کل جاؤ گے کیا وہاں شرک جائز ہو جائے گا؟ پتا چلا یہ چیز شرک نہیں ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا حکم ہے. جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, جاؤ غیر کے پاس, دوسرے کے پاس جاؤ. آج یہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کرتے ہیں. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, غیر کے معنی دشمن کے بھی ہوتے ہیں. سنو, تم غیر اللہ سے مانگتے ہو, ہم اہل اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ والوں سے مانگتے ہیں. اور ان کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اونچی. میرے غوث کو غوث کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. میرے خواجہ کو خواجہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. میرے داتا کو داتا کس نے بنایا ہے؟ اسائیں عاشق کو عاشق کس نے بنایا ہے؟ دستگیر اللہ نے بنایا ہے. ہم نے کب کہا یہ خود سے کرتے ہیں؟ ان کو عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. تم کیوں جلتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں ملا نہیں ہے, ہمیں ملا ہے, ہم مانتے ہیں. یہاں بھی یہ کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے. کام آئیں گے. تو ان کا دامن پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ پکڑنا چاہیے, اونچی. پکڑنا چاہیے. سنیں سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک ہستی ہے جس کا نام سیدنا غوث اعظم, محبوب سبحانی, قطب یزدانی, قندیل نورانی, شہباز لا مکانی, جامع الاسرار والمعانی, پیر پیراں, میر میراں, شاہ جیلاں, ابو محمد محی الدین, شیخ سید عبد القادر جیلانی, حسنی حسینی. ہاتھ بتے کرے رڑ کرے جو بھیج بیٹھے لبی دستگیر جا غلام سینے جو زور لگا
खटण जी घड़ी तई राड़ कर भेज दस्तगीर जो आए है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती है, गौस पाक ने फरमाया मेरा कोई मुरीद दोज़ख में नहीं जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, भेज दस्तगीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? कि वो मेरा मुरीद है। वाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक का मुरीद हो जाए और फिर दोज़ख में जाए, सुभान अल्लाह। बगैर तौबा के नहीं मरेगा। क्या बात। अगर उसने कोई खता की होगी, तौबा की तौफीक मिलेगी, तो हम ऐसे का दामन क्यों ना पकड़े वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो हमें पार लगाए। पता चला सैयदना गौसे आजम की निस्बत वो है जिसमें नफा ही नफा है, बेशक, जिसमें मजा ही मजा है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी शान अता की। सुनो, उनके बारे में मशहूर है, पैदा होते ही उन्होंने रोजे रखे, पैदा होते ही उन्होंने रोजे रखे, ऊंची रोजे रखे। मेरे भाई मुझे बताओ, एक दिन के बच्चे को पता होता है ये दिन का टाइम है या रात का? नहीं। उसको पता होता है ये कौन सा महीना है? नहीं। गौसे पाक एक दिन की उम्र में जानते हैं ये रमजान का महीना है, इसमें रोजा फर्ज है। रोजे की तारीफ ये है सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक कुछ खाना पीना नहीं। जब मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के बच्चे की ये शान है, मेरे नबी की कितनी शान होगी। ये एक दिन की उम्र में उनके इल्म का हाल है। जब गौसियत के मकाम पर फाइज हुए उस वक्त क्या शान होगी। वाह, सुभान अल्लाह। मगर ये उन लोगों को समझ में आती, मैंने नाम नहीं लिया है, समझ गए हो ना कौन है? पूछ रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। आपको समझ है वो कौन है? जरा ध्यान से सुनना, एक बात सुनाने लगा हूं। यहां मौलाना फारूक सईदी साहब हैं, जबान के बड़े माहिर। वो जब जुमले बोलते हैं तो बड़े नाप तोल के बोलते हैं। मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला सुनाने लगा हूं। हम अल्लाह वालों के पास जाएं तो कहते हैं शिर्क, यही कहते हैं ना वो लोग, क्योंकि उनको दो ही लफ्ज आते हैं, शिर्क बिदत। तीसरा लफ्ज उनको आता नहीं। आपके फौजियों की, पुलिस की परेड होती है तो उनको वो कहते हैं बोलो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इनके मदरसे से जब कोई निकलता है तो कहते हैं बोलो शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क। उनको और कुछ आता, इश्क को वो शिर्क कहते हैं, बिदत को वो, मोहब्बत को वो बिदत कहते हैं। इनको पता ही नहीं है खुद कितने शिर्क करते हैं, खुद कितनी बिदत करते हैं। सुने सुने, हम जाएं अल्लाह वाले के पास तो कहते हैं नहीं, अल्लाह के पास जाना चाहिए। जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? ना ना, अभी जुमला सुनना। डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं? मुझे अल्लाह के पास जाने से बचा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हाथ मथे खड़ी भेज दस्तगीर जो नारो। गए हैं गैरुल्लाह के पास, हमें कहते हैं अल्लाह के पास जाओ। खुद गैरुल्लाह के पास गए और कहते हैं मुझे बचा ले, नहीं तो अल्लाह के पास चला जाऊंगा। अल्लाह के पास जाने से बचा ले। किधर गया फतवा, किधर गया ईमान? इसीलिए हम इनसे कहते हैं आज गौस पाक के गुलाम बन जाओ, भेज दस्तगीर। वाह, आज मेरे नबी का कलेमा पढ़कर उनके सच्चे गुलाम बन जाओ। कल क़यामत में मानोगे, कल का मानना काम नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में
अगर मान गया। कल का मानना काम नहीं आएगा। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, जितनी तौहीद गौस पाक ने सिखाई है क्या कोई सिखाएगा? जो तौहीद उन्होंने सिखाई आज कोई सिखाएगा? कहते हैं नहीं, हम तौहीद सिखाते हैं। तो गौस पाक जैसी तौहीद कौन सिखाएगा? ख्वाजा गरीब नवाज जैसी तौहीद कौन सिखाएगा? ये बातें करते हैं, सुन्नियों को बहकाते हैं। हम इनको बता देना चाहते हैं, हम तुम्हारे दाम में फरेब में आने वाले नहीं, हम गौस पाक के मुरीद हैं। यहां भी या गौसे आजम का नारा लगा रहे हैं, हशर में भी लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी, नारे पीर, लड़ियाचो भेज तो मथे खणी दस्तगीर जा मुरीद एतरी थद त कोने तो नारो भी नथो निकरे। इए न अज एड़ो नारो ॿुधा जो मुर्शिद जन्नतुल बकिया में ॿुधे, सीने जो जोर लगाए भेज दस्तगीर। क्या बात है से मुफ्ती साहब। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात याद रखो, ईमान उसी का सलामत है जिसका किसी अल्लाह वाले से राबिता है। जिसका किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक नहीं, उसका ईमान सलामत नहीं है। एक और बात सुनाने लगा हूं आपके लिए। गौस पाक का लक़ब मुहियुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब मोइनुद्दीन, ख्वाजा सोहरावर्द का लक़ब शहाबुद्दीन, ख्वाजा नक्शबंद का लक़ब बहाउद्दीन। तो मुझसे जरा सुनो ध्यान से, मुहियुद्दीन हमारे पास है, मोइनुद्दीन हमारे पास है, शहाबुद्दीन हमारे पास है, बहाउद्दीन हमारे पास है, कुतुबुद्दीन हमारे पास है, फरीदुद्दीन हमारे पास है, निजामुद्दीन हमारे पास है, अलाउद्दीन हमारे पास है, नसीरुद्दीन हमारे पास है, मुस्लिहुद्दीन हमारे पास है, शम्सुद्दीन हमारे पास है, जलालुद्दीन हमारे पास है, दीन भी हमारे पास है, दीन वाले भी हमारे पास है। सुभान अल्लाह। कुछ समझ आ रही है बात? रजब शरीफ का महीना, मेरे ख्वाजा का दिन मनाया जा रहा है। 95 लाख काफिरों को मुसलमान किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने कितने? 95 लाख, 9.5 million people became Muslim through him। इनका जब 100 साला जश्न मनाया गया था, कौन सा? कौन सा? मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, 100 साला जश्न मना के बता दिया। हम 100 साल से हैं, इससे पहले नहीं थे। अच्छा, इफ्तिताह करवाया एक औरत से, वो भी मुसलमान नहीं। हमारे यहां देखो कितने पीर बैठे, कितने उलमा बैठे, उन्होंने किसको बुला के सदारत कराई? एक औरत, वो भी मुशरिका। कहते हैं 10,000 मुल्ला थे, लाखों अवाम थे, सारे मिलकर एक औरत को मुसलमान नहीं कर सके। ये इनका हाल है। हम सुन्नियों का हाल ये, हमारे एक ख्वाजा ने 95 लाख काफिरों को मुसलमान किया। दीन की तबलीग। हम 3 तरह के लोगों के दिन मनाते हैं। कितनी तरह के लोगों के? 3 तरह। ऊंची कहिए। 3 तरह के लोग। नबी का दिन मनाते हैं कि नबी ने दीन अता किया, दीन दिया। हम शहीदों के दिन मनाते हैं जिन्होंने दीन को बचाया। हम औलिया के दिन मनाते हैं जिन्होंने दीन को फैलाया। दीन को फैलाने वाले, लोगों को दीन सिखाने वाले ये अल्लाह वाले हैं। और कोई जाहिल वली नहीं होता। कोई जाहिल वली, हम कब्रों को सजदा नहीं करते,
ہم کوئی ایسا کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نہ کرتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہو اس کی تائید کرتے نہیں، ہم پر الزام نہ لگایا جائے۔ کوئی جاہل اگر غلطی کرتا ہے یہ اس کا انفرادی فعل ہے، ہم تو اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، عابد بھی تھے۔ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا، آخری باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غوث پاک نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اس وقت کے تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکائیں اور غوث پاک کی عظمت کا اعتراف کیا۔ تقریباً 900 سال ہو گئے غوث پاک کو، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، آج بھی ہر ولی ان کی عظمت کو مانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام مجدد الفسانی لکھتے ہیں، نبی پاک سے ولایت کا فیض ملا صدیق اکبر کو، ان سے ملا فاروق اعظم کو، ان سے ملا حضرت ذوالنورین کو، ان سے ملا مولا علی کو، ان سے ملا امام حسن کو، ان سے ملا امام حسین کو، ان سے ملا امام زین العابدین کو، ان سے ملا امام محمد باقر کو، ان سے ملا امام جعفر صادق کو، ان سے ملا امام موسیٰ کاظم کو، ان سے ملا امام علی رضا کو، ان سے ملا امام جواد علی نقی کو، ان سے ملا امام محمد تقی کو، ان سے ملا امام حسن عسکری کو، اور جب تک 12ویں امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے یہ فیض منتقل ہو گیا غوث اعظم کو۔ مشرق مغرب جنوب و شمال میں کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے۔ میرے غوث کا فیض نہ ہو کوئی ولی بن سکتا نہیں، اونچی نہیں۔ ایک بات شاید آپ سب کو سمجھ آ جائے، میں کسی بزرگ کی کرامتیں سناؤں، آپ اس کو ولی مان لیں گے، کہیں گے یہ سنا رہے ہیں وہ بڑے آدمی ہوں گے، ولی ہوں گے، مگر میرا غوث وہ ہے جو ان کا نام جپتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا غوث اعظم کا وظیفہ بڑے بڑے اولیاء پڑھ رہے ہیں، سیدنا غوث اعظم کی 11ویں منا رہے ہیں، یہ ان کے لیے عزت کی بات ہے، سعادت کی بات۔ آپ اپنی نیند کو، آرام کو چھوڑ کر آئے ہو، کیا سمجھتے ہو کل غوث پاک آپ کو نہیں بلائیں گے؟ وہ کہیں گے اے میرے محب، تو نے اپنی نیند قربان کی، میرے لیے جاگا، میرا ذکر سنا، میرے نعرے لگاتا رہا، تو دنیا میں میرا ذکر کرتا رہا، آج تو آ میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا غوث اعظم کی محبت ہو تو پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ محبت کہنا ماننا سکھاتی ہے۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ اونچی بولنے پہ ابھی پاکستان میں ٹیکس نہیں لگا، جواب دے دو۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ آواز نہیں آئی۔ کہنا ماننا۔ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور نماز نہ پڑھوں؟ میں غوث پاک کا مرید کہلاؤں، غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کروں اور غلط کام کروں تو کیا میں سچا ہوں گا؟ آج ایک وعدہ کر کے جاؤ، آج ایک وعدہ کر کے جاؤ، جیئیں گے تو اس طرح جیئیں گے جیسے غوث پاک نے کہا ہے۔
ہم سر نہ ڈھانکیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم ملاوٹ کریں، ہم خرابیاں کریں اور پھر کہیں غوث پاک کے مرید ہیں، تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ تم ایسے بن جاؤ جدھر سے گزرو لوگ کہیں یہ غوث پاک کا مرید جا رہا ہے۔ ہمارا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ہمارے اندر کردار کی خوبیاں ہوں تو مزہ آ جائے گا۔ یہ مجھے پتا چلا 1100 من تو چاول پک رہے آپ کو کھلانے کے لیے۔ کہتے ہیں اولیاء کچھ دیتے نہیں، یہاں آ کے دیکھو تو صحیح کتنا دیتے ہیں۔ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، عادت ہے سفر میں کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں یا لکھتا رہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، نیکیاں کرو جنت کماؤ۔ نیکیاں لکھی ہوئی تھی، جنت میں لے جانے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ غوث پاک کا ایک ملفوظ اس کتاب میں تھا۔ ملفوظ کا مطلب میں جو لفظ بول رہا ہوں کوئی لکھ لے، چھاپ لے، اس کو ملفوظ کہتے ہیں، میرا بیان کیا ہوا۔ سیدنا غوث اعظم کا ایک ملفوظ، کسی نے پوچھا غوث پاک سے، آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کرو، کوئی ایک تمنا کرو، کوئی ایک آرزو، تو آپ کیا کریں گے؟ شکر ہے اتنی بات غوث پاک سے پوچھی، ہم سے نہیں پوچھ لی، ورنہ ہم تو دنیا ہی مانگتے ہیں نا، پلاٹ مل جائے، دکان مل جائے، گاڑی مل جائے، ہماری سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے کی سوچ نہیں۔ غوث پاک سے پوچھا ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دے اور آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ دولت لے کے کیا کریں گے، تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا، فرمایا اگر ایسا ہو تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ میں نے کتاب بند کر دی، سوچ میں پڑ گیا کہ غوث پاک سے پوچھا کیوں تھا، پوچھنے کا کیا مطلب؟ غوث پاک نے بتا بھی دیا، بظاہر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کہاں کہاں ہے، اس کو سب کو کھلانا بہت کوئی آسان بات نہیں، ایک وقت اگر کھلا بھی دیا تو دوسرے وقت کیا ہوگا، لیکن غوث پاک سے پوچھا، غوث پاک نے بتا دیا، کوئی اس کا مطلب تو ہوگا۔ غوث پاک کی روح سے مدد مانگی، بات سمجھ آ گئی، اللہ نے گویا کیا فرمایا، پیارے تو محبوب ہے اور محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی، خواہش تو نے کی ہے پوری میں کروں گا، تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا، پوری دنیا کو 11ویں کے نام پہ کھانا میں کھلاؤں گا، جہاں گیا ہوں وہاں 11ویں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے چاہنے والے ہر جگہ، غوث پاک کو ماننے والے ہر جگہ، اور یہ غوث پاک وہ ہیں، تھانوی جیسے شخص کو لکھنا پڑا کہ ایک شخص مر گیا، اس کے پاس منکر نکیر آئے، 3 سوال کیے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو تھانوی جیسا شخص لکھتا ہے، قبر والے نے جواب دیا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دھوبی جانتے ہیں نا، کپڑے دھونے والا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں، درست جواب دیا۔ ارے سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، وہ کہہ رہا غوث پاک کا دھوبی، تو درست کیسے؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا کہ کیا مطلب؟ میں غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، جو غوث اعظم کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے، جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے، جو غوث پاک کے خیالات نبی کے بارے میں وہ میرے خیالات۔ تو غوث پاک کی نسبت بتائی، کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی، ہمیں نسخہ مل گیا،
قبر میں فرشتے آئیں گے, ہم کہیں گے ہم قادری ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں. بیڑا بیڑا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. غوث کہتے ہیں جس کے سامنے فریاد کی جائے وہ فریاد سن کر مدد کرے, فریاد رسی کرے. علماء بیٹھے ہیں, آپ کو بتا دیں گے حدیث سے ثابت, قرآن سے ثابت, نہیں آج آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے. غوث پاک اللہ کی عطا سے ہمارے غوث ہیں, ہماری فریاد سنتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. اللہ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, اس کے کان میں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں. تو غوث کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا, غوث کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا. تو غوث پاک بغداد شریف سے خیرپور میں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تصرف کہتے ہیں روحانی قوت سے حالت بدلنے کو, وہ دیکھ بھی رہے ہیں. ان کو پتا ہے کون کون کیا مراد لے کر آیا, وہ اللہ کی عطا سے ہماری جھولیاں بھی بھر رہے ہیں. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا, اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سبحان اللہ. میں تقریر تو نہیں کر سکا, چند باتیں آپ تک پہنچائیں, ٹوٹی پھوٹی. علماء موجود ہے, بہترین بیان کریں گے. صاحبزادہ پیر سید سردار علی شاہ صاحب, ان کے بھائیوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو بھی یہاں بلا لیا. آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.